السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ سورہ فاتحہ کی کچھ باتیں بتاؤں گا، اس کا تعارف کرواؤں گا، اس کا نام، اس کا پتہ، یعنی سورہ فاتحہ کا ایڈریس کیا ہے۔ دوستوں، سورہ فاتحہ کا مقام نزول یعنی جہاں پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اکثر علماء کرام کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یعنی کہ یہ ڈاؤٹ ہمارا یہاں پہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں 2 دفعہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ دوستوں، آگے اس کے رکوع اور آیات کی تعداد۔ دوستوں، اس صورت میں صرف ایک رکوع ہے اور آیات 7 ہے۔ سورہ فاتحہ کے اسماء، اس کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ بھی۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستوں، سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ آپ نے سنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن پاک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اور قرآن پاک سورتوں کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ دوستوں، اس کا دوسرا نام ہے، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ دوستوں، بالکل آپ پڑھ کر چیک کریں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور تیسرا نام اس سورت کا ام القرآن۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس لیے اسے ام القرآن کہتے ہیں۔ اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی 4 نام ہو گئے۔ پہلا نام سورہ فاتحہ، دوسرا نام سورۃ الحمد، تیسرا نام ام القرآن اور چوتھا نام ام الکتاب۔ دوستو، 5واں نام ہے اس سورت کا۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سورہ فاتحہ کی ایک ایسی فضیلت بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے متعلقہ، اس حدیث شریف کے متعلقہ میں مکمل آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گا، یہ حدیث شریف کب اور کب کس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے،
ابھی صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ اب وہ کون سی سورت تھی، وہ کون سے صحابی تھے، وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں، جن سے یہ کہا گیا؟ اب یہ ویڈیو، یہ تعارف، انٹروڈکشن سورت کا میں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ امید ہے دوستوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے پلیز لائک اور سبسکرائب اینڈ اس کو شیئر لازمی کریے گا تاکہ کسی نہ کسی کا اس کے ساتھ بھلا ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو لائک کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے فین ہوتے ہیں۔ اوکے دوستوں۔